الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ألهمني رشدي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم، میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان اور انعام عظیم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو انجمن خدام صحابہ میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے دوستو، آج میری تقریر کا موضوع فتنہ شکیلیت اور مرزا غلام احمد قادیانی کے چھوٹے بھائی شکیل ابن حنیف کے عنوان پر ہے۔ میری تقریر کا موضوع یا یہ ٹاپک شکیل ابن حنیف ہے۔ میرے دوستو، شکیل ابن حنیف کون شخص ہے؟ ان کے حالات زندگی پر روشنی ڈالوں گا اور آپ حضرات کو ان کے اس گمراہی فتنے سے روبرو کروں گا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے فرقے باطلہ کا ازالہ کروں گا۔ آپ کے سامنے ان کو کافر و مرتد ٹھہرانے کی کوشش کروں گا۔ میرے دوستو، شکیل ابن حنیف یہ بہار کا دربھنگا کا رہنے والا شخص ہے اور عثمان پور گاؤں میں شخص پیدا ہوا۔ اس کے والد کا نام حنیف ہے۔ یہ شخص اپنے آپ کو حضرت مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، پھر کچھ دن بعد کہنے لگتا ہے کہ میں عیسیٰ مسیح ہوں، اور یہ اپنی اس گمراہی فرقے کو پھیلانے کے لیے خصوصاً اسکول اور یونیورسٹی کے بچوں کو برگلاتے ہیں۔ خصوصاً یہ لوگ انہی کے پاس جاتے ہیں جن کا اسلام سے، اسلامی شعار سے، علماء کرام سے، مؤذنین سے، دینی درسگاہوں سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ لوگ انہی کے پاس جاتے ہیں اور ان کے پاس جا کر دین کی باتیں کرتا ہے۔ ان کی جماعت جاتی ہے اور اپنے انداز گفتگو میں بار بار سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر جیسے دیگر الفاظ کا تذکرہ کرتے ہیں، جس سے عام فہم انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ شخص بڑا متبع سنت ہے، یہ شخص بڑا ہی نیک ہے، ان کی پیروی کی جائے۔ لہٰذا وہ شخص، ان کی جماعت نوجوانوں کو کثیر تعداد میں اپنے پنجرے میں کر لیتی ہیں، اور وہ لوگ ایک ایسا سسٹم چلاتے ہیں کہ خصوصاً اسٹوڈنٹس کو پکڑ کر ان سے دین کی باتیں کرتے ہیں۔ جب وہ اسٹوڈنٹس ان کے فتنے میں آ جاتے ہیں تو یہ لوگ اپنے جو اسٹیٹس لیول کے جو امیر ہوتا ہے ان کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ ہمارے یو پی کے جو ان کا امیر ہے وہ بنارس کے ایک ہندو یونیورسٹی کا طالب علم ہے۔ یہاں سے کثیر تعداد میں لوگ ان کے اس فرقے میں شریک ہوتے جا رہے ہیں۔ لگ بھگ 10,000 سے زائد تعداد میں لوگ گمراہ ہو چکے ہیں۔ سب سے زیادہ تعداد بہار کے سیمانچل کے علاقے میں پائی جاتی ہے، اور دوسری بڑی تعداد لکھنؤ میں، تیسری بڑی تعداد بھوپال میں، چوتھی بڑی تعداد آندھرا پردیش میں پایا جاتا ہے۔ یہ لوگ نہایت ہی دلیری سے، دماغ سے کام لیتے ہیں اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے چکر میں پڑے ہیں۔ یہ لوگ جب صوبائی امیر کے پاس رہ کر دین کی بات کو سیکھتے ہیں کچھ دنوں میں، اس کے بعد یہ لوگ مہاراشٹر کے اورنگ آباد ضلع میں، جہاں پر شکیل ابن حنیف کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں پر جا کر
शकील इब्न हनीफ से जाकर बैत कर लेते हैं। शकील इब्न हनीफ पहले दिल्ली के नबी करीम में रहता था, वहाँ पर स्टूडेंट्स को बरकराता था, लिहाजा वहाँ के मुअज़्ज़िज़ीन शख्सियात ने उनकी रूगर्दानी की, उनकी गिरफ्त की, उनकी पकड़ की, तो वो शख्स श्रीनगर चला गया। उसके बाद फिर वहाँ भी यह शख्स कामयाब नहीं हुआ, अपना पैर नहीं पसार पाया, तो इस शख्स को किसी के हवारियों ने औरंगाबाद के बस्ती में पूरे गांव खरीद कर दे दिया है। उस गांव में सिर्फ इन्हीं के मुत्तबईन रहते हैं, इसके अलावा किसी दूसरे शख्स की उस गांव में आने जाने की इजाज़त नहीं है। मेरे दोस्तों, यह शख्स अपने आप को कहता है कि मैं महदी हूँ, और इसको साबित करने के लिए ये कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा था कि दज्जाल आएगा, लिहाजा उसका नुज़ूल हो चुका है। वो साबित करते हैं कि अमेरिका और फ्रांस के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशिन गोई की थी कि दज्जाल आएगा, लिहाजा वो अमेरिका और फ्रांस को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल पर साबित करते हैं और कहते हैं कि अमेरिका के अंदर अलीफ मीम रा या काफ अलिफ आता है, और फ्रांस फारा अलिफ या अलिफ नून सीन फ्रांस। तो अमेरिका के ये आखिर के दो वर्ड ले लेते हैं और फ्रांस के दो वर्ड लेते हैं और कहते हैं कि काफिर, अमेरिका से का और फ्रांस से फारा काफिर, लिहाजा ये कहते हैं कि दज्जाल आ चुका है। उसके पेशानी पर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि उसके पेशानी पर काफिर लिखा होगा, लिहाजा यही वो दज्जाल है। अमेरिका और फ्रांस दज्जाल है, और कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशिन गोई की थी कि दज्जाल का एक आँख होगा, वो बहुत तेज़ होगा। उसकी आँख ये है कि ये जो सैटेलाइट है जिसके ज़रिए से पूरी दुनिया की तस्वीर को खींचा जाता है, वो कहते हैं ये सैटेलाइट ये दज्जाल की आँख है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत वो लोग ये पेश करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि दज्जाल घोड़ी की तेज़ रफ्तार की तरह चलेगा। तो वो लोग इसको कहते हैं कि ये जो फाइटर प्लेन है ये इसकी बनावट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिन गोई पर साबित होता है। लिहाजा वो लोग नौजवान नस्ल को बरगलाते हैं, अपनी तरफ खींच कर लाते हैं और अपने दीन की दाई उनको बनाते हैं, और उनके जो दावत और तबलीग के जो लोग होते हैं वो बिल्कुल जिस तरह आम मुसलमान सुन्नत और शरीयत के मुताबिक कपड़ा पहनते हैं, उसी तरह वो लोग भी कपड़ा पहनते हैं, जेब में मिसवाक रखते हैं और अपनी शलवार टखना से ऊपर रखते हैं, और पायजामा बिल्कुल जिस तरह आम मुसलमान उलमाए किराम हमारे पहनते हैं उसी के तरीक़े को इख्तियार करते हैं। और ये शख्स इसके मुत्तबईन के बारे में हमारे दारुल उलूम देवबंद का फतवा है, इस शख्स को मानने वाला, इसके मुत्तबईन और हवारियों के राह पर चलने वाले खारिज अल इस्लाम है, यानी वो काफिर है, वो मुर्तद है। मेरे दोस्तों, यह शख्स अपने आप को कहने लगता है कि मैं ईसा मसीह हूँ। जरा आप नज़र डालें कुरान और हदीस पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा महदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस दुनिया पर आएंगे तो वो सऊदी अरब में आएंगे, लेकिन ये शख्स हिंदुस्तान में पैदा हुआ है। ये हिंदुस्तान का एक सूबा बिहार में पैदा हुआ है, और हज़रत महदी अरब में पैदा होंगे। उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा और वो हज़रत फातिमा के नस्ल से होगा। और ये शख्स, इसके वालिद का नाम हनीफ है, और ये हिंदुस्तान का रहने वाला है, ये अरबी नहीं, ये अजमी है। यह शख्स अपने आप को महदी साबित करने के लिए न जाने क्या क्या बकवासात करता है, कभी अपने आप को महदी तो कभी मसीह कहता है। जिस तरह मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने कहा था कि मैं खुदा का बेटा हूँ, कुछ दिन के बाद कहने लगा कि मैं खुदा की बीवी हूँ, फिर कुछ दिन के बाद कहने लगा मैं खुदा का बाप हूँ। अगर यूँ कह दिया जाए तो कुछ गलत नहीं होगा कि ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी का ही छोटा भाई है। मेरे दोस्तों, अगर हम अपने साथियों से, अपने स्टूडेंट्स दोस्तों से इसका तज़किरा करें तो हमें यह बात की सुकून ज़रूर मिलेगा, उनके कानों में भी यह बात ज़रूर पहुंच चुकी होगी कि उनके पास भी फितने शकीलियत के दावत और तबलीग के कारकुन उनके पास पहुंच चुके हैं।
کثیر تعداد میں یہ لوگ چھپ کر محنت کر رہے ہیں اور اپنے مشن میں یہ لوگ لگاتار مسلسل لگے ہوئے ہیں۔ 2004 سے ان کا سلسلہ جاری ہے۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ جب حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں آئیں گے، امن و انصاف قائم ہوگا، دولت و ثروت کا دورہ ہوگا، تمام دنیا کے انسان راہ راست پر آ جائیں گے، تمام دنیا میں رزق کی فراوانی ہوگی اور مہنگائی ختم ہو جائے گی۔ لیکن جب سے یہ شکیل ابن حلیف نے دعویٰ کیا ہے کہ میں مہدی ہوں، ان پر کوئی بات ثابت نہیں آتی۔ جب سے شخص نے دعویٰ کیا ہے اس وقت سے پوری دنیا غربت کی طرف گامزن ہے۔ جب سے شخص نے دعویٰ کیا ہے کہ میں مہدی ہوں، اس وقت سے ہندوستان میں انتشار پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ عدل و انصاف کا کوئی مقام نہیں باقی رہا، تمام تر برائیاں پھیلتی جا رہی ہیں۔ میرے دوستو، ان پر کوئی بات ثابت نہیں ہو رہی ہے کہ یہ مہدی ہے۔ اور حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال کی عمر میں خانہ کعبہ کے پاس بیعت فرمائیں گے، تمام مسلمانوں کی جمعیت کو لے کر فلسطین آئیں گے۔ وہاں پر آ کر دجال سے مقابلہ ہوگا اور تمام مسلمان بیک وقت حضرت مہدی سے بیعت ہو جائیں گے۔ اور اس مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعویٰ کرنے والے شخص ابھی تک سعودی عرب نہیں گیا ہے۔ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جب دمشق میں امامت فرمائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کی ابتدا میں فجر کی نماز ادا فرمائیں گے۔ لیکن وہ انہی کے لیے بشارت ہے۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، یہ شخص اپنے باپ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ شخص جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا۔ اس قرآن کریم کے غلط تحریف کرنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، اپنی حکمت عملی سے کام لیں اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ وہ طریقہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم کسی دوسرے طریقوں کو دوسرے لوگوں کی اتباع کریں گے تو اس میں ہماری ناکامی ہے۔ ہماری کامیابی رسول اللہ کے طریقے پر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم ہم سب کے ہدایت کے لیے اتارا ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی دعوے لوگ کرتے ہیں، کریں گے، یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، تو میرے دوستو ان سب فرقے باطلہ کا منہ توڑ جواب دینا ہے۔ میرے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں آئیں گے تو حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال حکومت فرمائیں گے، اور ان حکومت کے دوران تمام دنیا میں امن و انصاف قائم کریں گے، اور دولت کا اتنا انبار ہوگا کہ سونے کا اتنا موٹا موٹا کھمبا لوگوں کے سامنے پڑا ہوگا، کوئی صدقہ قبول نہیں کرے گا، کوئی فقیر نہیں مانگنے والا اس وقت ہوگا۔ یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ لیکن یہ شخص کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں۔ اس وقت بتاؤ پوری دنیا میں کتنی غربت ہے، کسی کو کھانے کے پیسے نہیں ہیں، ابھی تو لوگ صدقہ بھی قبول کر رہے ہیں۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ لوگ صدقہ بھی قبول نہیں کریں گے۔ اسی لیے میرے دوستو، اپنے دماغ سے کام لیں اور اس فتنہ شکیلیت سے لوگوں کو واقف کرائیں کہ اس طرح لوگوں کو برگلاتے ہیں، دین کی باتیں کر کے لوگوں کو اپنے پنجرے میں لے کر ان سے شکیل ابن حلیف سے اورنگ آباد میں لے جا کر بیعت کرا کر ان کو مرتد بناتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اپنے ساتھیوں سے، اپنے دوست و احباب سے اس کا تذکرہ کر کے ان سب کو آگاہ کریں کہ اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔